بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 حروف مد و لین اس کے حصے دوم کے جانب چلیں گے، جس میں حروف لین موجود ہیں۔ آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ حروف لین کل کتنے ہیں اور ان کی پہچان کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ان کو کتنا زیادہ کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حروف لین کی جانب۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے حروف لین کی جو کل تعداد ہے وہ 2 ہے، ایک تو یا اور ایک واو ساکنہ، یعنی کہ یا اور واو جو ہے وہ ساکن حالت میں ہوں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے لین کے لیے، لیکن شرط کیا ہے کہ یا اور واو پر جزم کا نشان تو ہو، سکون کا نشان ہو، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا ضروری ہے۔ کیسے؟ مثال لے لیجئے کہ یا پر اگر آپ جزم کا نشان لگائیں اور اس سے پہلے اگر آپ با کا حرف لگائیں اور اس پر زبر ہو، با زبر یا بئی، یا پھر ہجے اس کے اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں کہ با یا زبر بئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے واو پر جزم کا نشان لگائیں اور اس سے پہلے حرف با لگا کے دیکھیں اور اس با پر زبر، تو کیا بنے گا؟ با واو زبر باؤ۔ تو یہ جو مثالیں ہم نے دیکھی واو اور یا کو جزم کا نشان لگا کے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر، تو یہ حروف لین کی مثالیں ہیں۔ اب لین کو لمبا کتنا کیا جاتا ہے، کتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ 1 سے 2 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اس کو پڑھتے ہوئے مجہول انداز میں آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ مجہول انداز کیسے ہوگا؟ جو اکثر اوقات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے، با زبر وا باؤ، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں باؤ۔ باؤ کوئی ورڈ نہیں ہے، اگر آپ نے لین کی ادائیگی کرنی ہے تو با کے اوپر زبر ہے اور آگے واؤ پر جزم کا نشان ہے، تو کیا ادائیگی ہوگی؟ باؤ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے تا یا زبر تئی اگر ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو لوگ کیسے مجہول پڑھتے ہیں؟ تئے، بلکہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تا زبر یا تئی، ٹھیک ہے، باؤ بئی تاؤ تئی، یہ ادائیگی درست ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تختی کی جانب۔ تا زبر وا تاؤ، تا زبر یا تئی تاؤ تئی، ثا زبر وا ثاؤ، ثا زبر یا ثئی ثاؤ ثئی، دال زبر وا دو، دال زبر یا دئی دو دئی، ذال زبر وا ذو، ذال زبر یا ذئی ذو ذئی، را زبر وا رو، را زبر یا رئی رو رئی، زا زبر وا زو، زا زبر یا زئی زو زئی، سین زبر وا سو، سین زبر یا سئی سو سئی، شین زبر وا شو، شین زبر یا شئی شو شئی، صاد زبر وا صو، صاد زبر یا صئی صو صئی۔ یاد رکھیے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی رکھتے ہوئے موٹا پڑھنا ہے، جیسے طا ہے، خا، قاف، ٹھیک ہے، غین، ان کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو را ہے اس میں آپ دیکھیے تو کیونکہ را پر ہم نے زبر لگائی ہے، دونوں صورتوں میں واو لین میں بھی اور یا میں بھی نا زبر لازمی ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ، تو ان دونوں کو پر پڑھا جائے گا، رو روئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تختی مکمل ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں تلاوت کے دوران۔ امید ہے کہ آپ اس تختی کے ذریعے سے سیکھ کے اپنا اس مجہول پن کو ضرور ختم کریں گے تاکہ آپ کی تلاوت میں مزید خوبصورتی آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔